السلام علیکم پاکستان، میں ہوں توصیف شیخ N106 گجرات سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب فرما رہے تھے اگر JIT کی رپورٹ میں میرا نام آ جاتا تو میں نے تو شرم سے ڈوب کے مر جانا تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کی شرم کی بات کر لی جائے، کیوں نہیں آپ آج تک ڈوب کے مرے، آپ سے وہ باتیں، آپ کے ورکروں سے، آپ کے لور کے سامنے وہ باتیں کی جائیں، شاید ان کو تھوڑی شرم آ جائے۔ آپ کو تو آتی نہیں، شاید آپ کے ورکروں کو شرم آ جائے۔ اور مجھ کو پتہ ہے کہ ان کو شرم ایسی آئے گی کہ انہوں نے ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالنی ہیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ ایک آپ نے ایسی نسل تیار کر دی ہے جس کے پاس بات تو ہوتی نہیں ہے، دلیل تو ہوتی نہیں ہے، صرف گندی اور ننگی گالیاں ہوتی ہیں۔ خیر وہ نکال لیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک ماں کے پیدا کیے دو بچوں کے درمیان بھی، ان کی سوچ کے درمیان بھی ایک تناؤ آ جاتا ہے، ان کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو پھر ایک پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ تو خان صاحب بات آپ کی شرم کی ہو رہی تھی، تو خان صاحب واقعی آپ کو شرم آتی ہے؟ کیا واقعی ہی آپ شرم سے ڈوب کے مر سکتے ہیں؟ تو خان صاحب آپ اس دن کیوں نہیں مرے جب کیلیفورنیا کی ایک عدالت میں آپ نے ایک ناجائز بچی کا باپ ہونے سے انکار کر دیا؟ پھر اسی عدالت کے اندر آپ کا DNA میچ ہوا، آپ کا DNA ٹیسٹ ہوا اور آپ اس بچی کا باپ ثابت ہوئے۔ خان صاحب آپ کیوں نہیں ڈوب کے مرے؟ خان صاحب پاکستان کی عدالتیں تو آپ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن اس عدالت نے تو خان صاحب آپ کو سزا بھی سنائی اور آپ نے سزا کاٹی بھی۔ آپ کیوں نہیں اس دن ڈوب کے مرے؟ خان صاحب آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو خان صاحب آپ کے لیے اس سے شرم کی بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اچھے سے نہیں لے سکتے؟ اگر آپ کو بولنا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نعوذ باللہ وہ الفاظ میں نہیں دہراؤں گا ادھر۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ سے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ اپنے جلسوں کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ آگے سے کتنی خوبصورت باتیں فرماتے ہیں کہ میں نے عوام کو بور تو نہیں کرنا، میں تو ابرار اللہ کے ڈسکو گانے لگاؤں گا، میں تو عطاء اللہ کے گانے سناؤں گا عوام کو، جواد کے گانے سناؤں گا عوام کو۔ یہ تو خان صاحب آپ کی شرم کی حد ہے۔ کیوں نہیں خان صاحب آپ شرم سے ڈوب کے مر جاتے ہیں؟ خان صاحب اگر آپ نے شرم سے ڈوب کے مرنا ہوتا تو آپ شیخ رشید جیسے انسان کو، جس کو آپ کہتے تھے کہ میں نے اس کو اپنا چپراسی بھی نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ چودھری پرویز الہی، جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے، کیوں نہیں ڈوب کے مرے؟ خان صاحب آپ نے ڈوب کے مرنا ہوتا تو اب آپ بابر اوان، فردوس عاشق اوان، نظر گوندل، ظفر گوندل، جن کے اوپر خربوں کی کرپشن ہے خان صاحب، وہ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں۔ خان صاحب آپ شرم سے ڈوب کے بالکل بھی نہیں مر رہے۔ خان صاحب شرم سے ڈوب کے مرنا دور کی بات، آپ کے فیس پہ کہیں شرم محسوس نہیں ہو رہی۔ خان صاحب آپ اس عوام کے اوپر، اس نسل کے اوپر رحم کھائیں۔ آپ نے اپنی کہانی 35 پینچر سے سٹارٹ کی اور آج تک ہم آپ کا رونا سن رہے ہیں، ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ اس ملک نے آپ کو بڑی رسپیکٹ دی ہے، بڑی عزت دی ہے آپ کو۔ خان صاحب بڑے آپ خوش قسمت رہے ہیں، 2013 کے اندر اللہ پاک نے آپ کو اتنی رسپیکٹ دی، آپ پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی بن کے ابھرے ہیں۔ خان صاحب آپ نے KPK کے اندر وعدے کیے کہ میں KPK کے اندر 350 ڈیم بناؤں گا، میں 1 ارب درخت لگاؤں گا، میں وزیر اعلیٰ اس کو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی بناؤں گا۔ خان صاحب کدھر گئے وہ وعدے؟ خان صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنے بڑے بڑے بلنڈر مار جاتے ہیں اور آپ پھر بھی شرم سے ڈوب کے نہیں مار رہے۔ میری آپ سب بھائیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہر اس یوتھیو کو اس ویڈیو میں مینشن کریں جو آپ کو پٹواری بولتا ہے، آپ ہر اس بندے کو مینشن کریں جو آپ کو ذہنی غلام بولتا ہے، آپ ہر اس برگر کو اس ویڈیو میں مینشن کریں جو آپ کو ذہنی غلام بولتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں، لوگوں کو ٹیگ کریں، کمنٹ کریں، اچھے کریں برے کریں، میں آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں۔ اور خان صاحب آپ کے خلاف تب تک آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک آپ اس ملک سے مخلص نہیں ہوں گے، جب تک آپ بلونگڑیاں مارنی نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تا زندہ باد، لو یو۔ اور ان سب کو سب سے زیادہ لو یو جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیو کے اوپر گالی گلوچ کی ہے، بڑی بڑی بکواس بازی کی ہے آپ لوگوں نے۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہو، تھوڑے بیک گئے ہو، بات بندہ دلیل سے کرتا ہے، بدتمیزی سے نہیں کرتا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ پلیز گندی گالیوں سے پرہیز کیجیے گا۔ اللہ حافظ، لو یو آل۔